جب مائیں اچھی ہوتی ہیں ماؤں کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ جناب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ معصوم بچے ہیں۔ ایک دن اماں کہنے لگی کہ بیٹا فرید نماز پڑھا کر۔ اچھا اماں، میں نماز پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اماں کہنے لگی کہ بیٹا فرید جب تو نماز پڑھے گا تو تجھے شکر ملے گی۔ بیٹا فرید جب نماز پڑھے گا تجھے شکر ملے گی۔ قربان جاؤں وڈالہ والو، اس چشمے فلک نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں۔ جو ہی فرید مصلی پر نماز کے لیے کھڑا ہوتا، یہ ماں کاغذ کی ایک پڑیا میں شکر ڈال کر یوں مصلی کے کونے کے نیچے رکھ دیتی۔ اب جب یہ فرید بیٹا نماز کا سلام پھیرتا، یوں مصلی کا کونا اٹھاتا تو شکر اسے مل جایا کرتی تھی۔ آج بڑا عجیب منظر ہے۔ آج ماں کسی کام سے چلی گئی ہے، کہیں دور چلی گئی ہے۔ اب وہاں دور بیٹھ کر ماں کے دل میں خیال آیا کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ فرید مصلی پر کھڑا ہوگا، اگر اسے شکر نہ ملی تو میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا، میرا فرید نماز چھوڑ دے گا۔ وڈالہ والو، اس ماں نے وہیں بیٹھے بیٹھے دستے طلب دراز فرمائے۔ الہ العالمین، دیکھنا میں ماں ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو شکر کی لالچ دے کر کے مصلی پہ کھڑا کیا ہے۔ وہ میرا بیٹا شکر کھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ الہ العالمین، آج اسے اگر شکر نہ ملی تو وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ قربان جاؤں، ادھر فرید نے مصلی بچھایا اور نماز ادا کی۔ اب ماں گھر پہ نہیں ہے۔ جب نماز ادا کی، سلام پھیرا، مصلی کا کونا اٹھایا تو شکر کی پڑی پڑی ہوئی ہے۔ فرید نے وہ شکر اٹھا کر کھائی۔ اب جب اماں واپس آئی، پوچھنے لگی کہ بیٹا فرید بتانا، آج تو نے نماز بھی پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ بیٹا عرض کرنے لگا کہ اماں میں نے نماز پڑھی تھی۔ فرید بیٹا آج تجھے شکر بھی ملی تھی کہ نہیں؟ فرید عرض کرنے لگا کہ اماں مجھے شکر بھی ملی تھی، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، جو شکر مجھے روزانہ ملتی تھی اس میں اتنی لذت نہیں تھی، جو آج ملی تھی اس کی لذتیں ہی نرالی تھی۔ ایک دن جوبن میں آئے، کہنے لگے کہ اماں دیکھنا، تیرے بیٹے فرید پر اللہ کا کتنا کرم ہو گیا ہے۔ لوگ دھڑا دھڑ تیرے بیٹے کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں، سکھ بھی آ رہے ہیں، ہندو بھی آ رہے ہیں، تیرے بیٹے فرید کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ وڈالہ والو، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ فرمانے لگی کہ بیٹا فرید، اگر میں تیری ماں تہجد کے وقت اٹھ کر باوضو ہو کر 5 پارے قرآن کریم کی تلاوت کر کے 5 تسبیحاں اپنے محبوب پر درود شریف کی پڑھ کے باوضو ہو کے اگر تجھے میں اپنے سینے سے دودھ نہ پلاتی تو آج تیرے ہاتھ پر کوئی کلمہ بھی نہ پڑتا۔ پہلا حق کیا ہے کہ اپنی اولاد کو ماں اچھی دو۔ دوسرا حق فرمایا کہ ان کا نام اچھے ناموں پہ رکھو۔ تیسرا حق فرمایا کہ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا لو۔ چوتھا حق کہ ان کی پرورش حلال مال سے کرو۔
چاہتا ہوں. ایک بیٹا باہر کے ملک سے پڑھ کر کے لاہور ایئرپورٹ پہ اترا ہے. بوڑھا باپ اسے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے گیا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے. بڑا عجیب منظر ہے. وہ نوجوان بیٹا جس نے کئی ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں، وہ جب ایئرپورٹ سے باہر آیا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور وہ سگریٹ پی رہا ہے. کیا پی رہا ہے بھائی؟ باپ کہنے لگا کہ بیٹا کچھ شرم کر، رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ بیٹا کہنے لگا کہ ابا جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں رمضان آتا ہی نہیں. اور پھر وہی بیٹا ہے، چند دن کے بعد بابے کا انتقال ہو گیا، دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ یہ دیکھو میرے پاس 20 ڈگریاں ہیں، ابا نے کروڑوں روپے خرچ کر کے مجھے باہر ملکوں میں بھیج کر کے ڈگریاں دلوائی ہیں. آج میں رو اس لیے رہا ہوں، ابا مر گیا ہے لیکن مجھے جنازے کی دعا نہیں آتی. کس سے گلہ کریں بھائی؟ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. روزانہ اخباروں میں نہیں پڑھتے کہ سگا بھائی اپنی بہن سے منہ کالا کرتا ہے؟ کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ اس نے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. ماں باپ نے منع کیا بیٹے کو، بیٹا موبائل استعمال زیادہ نہ کیا کر. بیٹے نے فائر کر کے ماں کو بھی مار دیا، باپ کو بھی مار دیا. وڈالہ والوں، وہ تڑپتی ہوئی ماں، اس کے آخری سانس چل رہے ہسپتال میں آئی. پولیس والوں نے اس کا بیان لکھنا چاہا، وہ آخری وقت میں کیا بیان دیتی ہے؟ پولیس والوں کو کہنے لگی کہ میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا.